3 گناہ کرنے والی عورت جنت نما گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے، یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس کے 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی، عورت کے کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، بہت بڑے مقام سے نوازا ہے، بہت بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، اتنی بڑی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، عورت اپنی بد اخلاقی کے ذریعے، غیر اخلاق رویے کے ذریعے جنت نما گھر کو دوزخ بنا دیتی۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں، رزق کے تمام دروازے بند کروا دیتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس پر نعمتوں کی بارش برسانے والا، احسانات کی بارش کرنے والا شوہر اسی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی یہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے، قبرستان کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، سکون، چین و قرار مٹی میں دفن ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اے بندہ خدا، عورت کی پہلی غلطی، صنف نازک کی پہلی غلطی، پہلا گناہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے سامنے ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات، صبح و دوپہر اپنے شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، منہ بگاڑنا، اونچی اونچی آواز میں بک بک کرنا، اونچی اونچی آواز میں شوہر کو جواب دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی تک لے کے جانا، چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے ان معمولی سی باتوں پر سیریس ہو جانا، ہر وقت بیوی کا شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، یہ عورت کی ایسی حرکت ہے جو عورت کو شوہر کے دل سے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت عورت کی زندگی میں سب سے بڑا برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک عورت کی زندگی میں جو سب سے بڑا برا وقت ہوتا ہے کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب عورت کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، کسی بھی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے شوہر کے دل سے نکل رہی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو عورت کے لیے بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے سامنے اپنا منہ بگاڑتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عورت کو ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی فکر سے نکال دیتا ہے۔ اسے سزا یہ ملتی ہے کہ یہ شوہر کی فکر سے نکل جاتی ہے، شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کا دل دکھاتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سزا بیوی کو ضرور دیتا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو شوہر کے دل سے نکال کر، شوہر کی فکر سے نکال کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔
یاد رکھنا، جب تک ایک بیوی شوہر کے دل میں رہتی ہے تو اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جب تک ایک بیوی شوہر کی فکر میں رہتی ہے، اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، جیسے ہی یہ عورت شوہر کے دل سے نکلتی ہے، شوہر کی فکر سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کا نفس جو چاہتا ہے یہ وہی کرتی ہے، اور یہ جو نفس ہے اس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہری رشتہ داری ہے۔ یہ حضرت انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ حضرت انسان کو ہر حال میں ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ خدارا اس نفس سے بچنا، اس نفس سے امارہ سے بچنا، اپنے اندر کی میں سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی پیر صاحب میرا جو شوہر ہے نا میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے شوہر کا منہ بند ہو جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ روزانہ کی ٹینشن، روزانہ کی پریشانی ختم ہو جائے، میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرا شوہر میرا نوکر بن جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا مرید بن جائے اور میں اس کی مرشدہ بن جاؤں۔ یہ سن کر پیر صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، یہ بوتل ہے اس کے اندر پانی ڈال کے آؤ۔ پیر صاحب نے مریدنی کو بوتل دی اور مریدنی گئی بوتل کے اندر پانی ڈال کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پانی دیتے ہوئے کہا پیر صاحب کوئی اچھے والا دم کرنا کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، وہ جھگڑا مت کرے، باتوں باتوں پر مجھے دھمکیاں لگاتا ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے تو باتوں باتوں پر اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جب بھی تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو فوراً اپنی بیوی کو کہتے ہیں بکواس بند کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اور کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیوی تو پیروں کی جتی کی طرح ہے، جب چاہے جس وقت جی چاہے دل چاہے جتی کو بدل لو۔ کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو جتی کی مانند سمجھتے ہیں، جتی کی طرح سمجھتے ہیں۔ یاد رہے بیوی کو جتی کی مانند سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ بیوی کو جتی سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح، پیروں کی طرح ہوتے ہیں، اور بیوی کو شہزادی سمجھنے والے لوگ، بیوی کو ملکہ سمجھنے والے لوگ بادشاہوں کی مانند ہوتے ہیں، بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ پیروں کی طرح بنے یا بادشاہوں کی طرح بنے۔ پیر صاحب نے کیا کیا، پانی کے اندر دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ پانی والی بوتل مریدنی کے ہاتھوں پکڑانے کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ میری ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب بھی تیرے شوہر کو غصہ آئے، جب بھی تیرا شوہر تجھ سے لڑے جھگڑے، جب دیکھنا کہ میرے شوہر کو غصہ چڑھ آیا ہے، جب دیکھنا میرا شوہر مجھ سے لڑنے لگا ہے، تو فوراً ہی اس بوتل سے ایک گھونٹ پانی کا نکالنا، اپنے منہ میں ڈال دینا، ایک گھونٹ پانی کا منہ میں ڈال دینا۔ خبردار پانی کو پینا بھی نہیں ہے، پانی کو حلق کے نیچے نہیں جانے دینا اور باہر بھی نہیں نکالنا، منہ کے اندر ہی رہنے دینا ہے، تب تک جب تک تیرے شوہر کا غصہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک جب تک تیرا شوہر چپ نہیں ہو جاتا۔ اب اس عورت نے ایسے ہی کیا، پانی کی بوتل لے کر گھر چلی گئی۔ شام کو شوہر کو غصہ تو آنا ہی تھا نا، شوہر نے لڑائی تو کرنی تھی معمول کے مطابق، شوہر نے غصہ کیا تو بیوی نے کیا کیا، فوراً ہی بوتل کے اندر سے ایک گھونٹ پانی کا نکالا، منہ میں لے کے منہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اب منہ بھی بند ہو گیا، لب بھی بند ہو گئے، زبان کو بھی سی لیا،
بند منہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ اب شوہر بولتا چلا جا رہا ہے، عورت خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ شوہر غصہ کرتا چلا جا رہا ہے اور بیوی خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر غصہ کرنے کے بعد، لڑائی کے تھوڑی دیر بعد، جھگڑے کے تھوڑی دیر بعد، وہی شوہر تھا جو بیوی کو منانے والا تھا، جو بیوی سے رسائی کرنے والا تھا کہ میں غصہ کرتا رہا، تو خاموش ہو کے بیٹھی رہی، میری باتیں سہتی رہی، میرا غصہ سہتی رہی، میری گالیاں سہتی رہی، خدا را مجھے معاف کر دینا۔ اس نے 2-4 مرتبہ تو غصہ کیا اور 2-4 مرتبہ بیوی بھی خاموش ہو کے بیٹھی رہی، پانی منہ میں ڈال کے بیٹھی رہی۔ 2-4 مرتبہ غصہ کرنے کے بعد ایک دن شوہر تنہائی میں بیٹھا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں، اور میری جو بیوی ہے میری نوکری بھی کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، خدمت نوکری کرنے کے باوجود بھی جب مجھے غصہ آتا ہے وہ بیچاری مظلوم بن کر بیٹھی رہتی ہے اور میں ظالم بن جاتا ہوں۔ مجھے خود پر شرم آنی چاہیے، مجھے حیا آنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ شوہر کا غصہ جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ بیوی کا خاموش رہنا تھا۔ منہ میں پانی رکھنے کی وجہ سے بیوی بول تو نہیں سکتی تھی نا، منہ کو تالا لگ گیا، منہ کو تالا لگ گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر شوہر کا غصہ بھی ختم ہو گیا، شوہر کی لڑائی بھی ختم ہو گئی۔ اگر 2 فریقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو ایک فریق کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، عورتوں، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، عورتوں، میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ دوزخ میں، جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ تھی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول کریم نے فرمایا، وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھی، شوہروں کے احسانات کی فراموشی کیا کرتی تھی۔ شوہروں کی ناشکری نے ان کی قبر کو بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ یہاں پر ایک اہم بات عرض کرتا چلوں، ایک بات یاد رکھنا، جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی نا، جو عورت اپنے شوہر کی نوکری یا خدمت نہیں کرتی، اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی، پھر اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی۔ یہ اللہ کا ترازو ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جو بیوی شوہر کی غلامی نہیں کرتی، اسے پھر ہزاروں کی غلامی کرواتا ہے میرا اللہ، ہزاروں کی نوکری کرواتا ہے میرا اللہ۔ آپ کسی بے پردہ خاتون سے پوچھیں کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی، اے عورت تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہے گی معاشرے کی وجہ سے، وہ کہے گی رشتہ داروں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب معلوم ہوا کہ وہ خدا کی غلامی چھوڑ کر معاشرے کی غلام بن گئی۔ پتہ چلا وہ خدا کی غلامی چھوڑ کر رشتہ داروں کی غلام بن گئی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ معاشرے کی غلامی چھوڑ کر، رشتہ داروں کی غلامی چھوڑ کر خدا کی غلام بنتی، لیکن وہ معاشرے کی غلام بن بیٹھی۔ اسی طرح جو بیوی اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی، پھر اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اسے بہنوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اسے بھائیوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، پھر ساری زندگی بھائیوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی رہتی ہے، بھائیوں کے واش روم صاف کرتی رہتی ہے، بھائیوں کی کچن صاف کرتی رہتی ہے، ساری زندگی پھر بھائیوں کے بچوں کے روٹیاں پکانے میں ہی گزر جاتی ہے، کیونکہ غلامی نہ کرنے کی وجہ سے، خدمت نہ کرنے کی وجہ سے شوہر تو اسے طلاق دے دیتا ہے۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوی پر سزا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوی کو سزا ملتی ہے کہ جو بیوی شوہر کی غلامی نہیں کرتی، نوکری نہیں کرتی، وہ جلد ہی طلاق کی پرچی پکڑ ہی لیتی۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے معاشرے میں ذلیل و خوار کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی، شوہر کے احسانات کی فراموشی کرتی ہے، وہ نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں، وہ روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں، جب تک وہ اپنے شوہر سے معذرت نہیں کرتی، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ دنیا کی زندگی میں ہر ایک شخص قید میں ہے، دنیا کی زندگی میں ہر ایک شخص، آپ اور میں، ہم سب قید میں ہیں۔ کوئی رحمان کی قید میں ہے تو کوئی شیطان کی قید میں ہے، کوئی حیا کی قید میں ہے، کوئی بے حیائی کی قید میں ہے،
کوئی نفس کی قید میں ہے تو کوئی معاشرے کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کو کس کی قید پسند ہے، رب کی قید پسند ہے یا شیطان کی قید پسند ہے، حیا کی قید پسند ہے یا بے حیائی کی قید پسند ہے۔ ایک دن مدینے کی چند عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں، ان میں کسی عورت نے کہا کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ عورتیں اکٹھی تھیں، کسی ایک عورت نے کہہ دیا کہ مجھے بتایا جائے کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ عورت کا اصلی زیور یہ ہے کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، گلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو، کانوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو، ہاتھوں کی کلائیوں میں کچھ نہ کچھ کنگن وغیرہ ضرور ہو۔ عورتوں میں بحث چھڑ گئی، تکرار شروع ہو گیا، کسی نے کہا یہ نہیں، کسی نے کہا یہی تو ہے جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک عقل مند عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، زیادہ بحث مبحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر، فاطمہ الزہرا سے ہی پوچھتے ہیں کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام عورتیں اٹھیں، جناب سیدہ مخدومہ کائنات کے گھر پہنچی، جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے وہی سوال کیا کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا عورت کا اصلی زیور نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، عورت کا اصلی زیور جو ہے وہ حیا ہے، عورت کا اصلی زیور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج شادی کے دن جب ایک باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں 4 ٹرک جہیز کی بھی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جہیز کا زیور تو دیا، سونے کے زیورات تو دیے، یہ بتاؤ اپنی بیٹی کو حیا بھی دیا ہے یا نہیں دیا، اپنی بیٹی کو اچھی تربیت بھی دی ہے یا نہیں دی، اپنی بیٹی کو حسن اخلاق بھی دیا ہے یا نہیں دیا، اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی، اپنی بیٹی کو قرآن بھی دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن دیا ہے، تربیت دی ہے، اچھی تربیت دی، اچھا اخلاق دیا، حیا دیا، غیرت دی، پھر تو نے بیٹی کو سب کچھ دیا، پھر یہ 3-4 ٹرک جہیز کے دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں دیا، نماز نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، آنکھوں میں حیا نہیں دیا، دل میں غیرت نہیں دی، تو پھر 10 تولے زیور دینے کے باوجود بھی تو نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، پھر 4 ٹرک جہیز کے دینے کے باوجود بھی ایسے سمجھ کہ تو نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ آج تیری بیٹی خالی ہاتھ رخصت ہو رہی ہے۔